دعا اصل عبادت ہے، لیکن ہم نے اسے رواج بنا دیا، اور رواج دین نہیں ہوتا، دین سے باہر کسی چیز کا نام ہوتا۔ زیادہ حصہ اس میں بہت سے نیک لوگوں کا ہے، ہمارے تبلیغی بھائیوں کا اس میں زیادہ حصہ ہے کہ جہاں وہ بنیادی 4-5 باتوں کی تبلیغ کرتے ہیں، وہاں دعا کی اہمیت پہ اتنا زور دیتے ہیں کہ لوگ باقی سارے کام چھوڑ کر ایک دن کے لیے 1 گھنٹہ نکال لیتے ہیں کہ آج یوم دعا ہے، آج پہنچنا ہے رائے ونڈ۔ بھئی یہ کون سی دعا ہے جس کے لیے نہ زمین بنی، نہ کھیت تیار کیا، نہ اس میں بیج ڈالا، نہ فصل اگائی، اور آپ کاٹنے پہنچ گئے کہ آج دن ہے کٹائی کا اور میں بھی پہنچ گیا ہوں؟ کچھ نہیں ایسا۔ میں یہ اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ گزشتہ 2-3 سالوں سے وہ عکس ہم پر بھی پڑ رہا ہے، اور آج بہت سے احباب وہ ہیں جو صرف دعا کے لیے آئے ہیں۔ میں تو کہتا ہوں اللہ سب کی قبول کرے، لیکن وہ فرماتا ہے فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، تیاری بھی تو کرو۔ پھل تو میں لگاؤں گا، کھیت تو بناؤ، پانی تو دو، آبیاری تو کرو، چوکیداری تو کرو، بیج تو بو، اور تم کچھ بھی نہ کرو اور آ جاؤ منہ اٹھا کے جی ہم آ گئے، اللہ میاں ہماری مان لے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا دعا مخ العبادہ، تو بھئی عبادت کا مغز ہے۔ اگر تو کوئی عبادت کرے گا، کوئی چلا لگائے گا، کوئی محنت کرے گا، کوئی راتوں کو جاگے گا، کوئی سحری کو اسے پکارے گا، کوئی اپنے دل میں اس کی محبت جگائے گا، کسی کے سینے میں درد اٹھے گا، تو تب مغزات آئے گا نا۔ یہ آنا جانا تو ایک رسم ہے کہ آپ آج آ گئے، ابھی آپ تشریف لائیں، ابھی دعا ہوگی، آپ چلے جائیں گے۔ جہاں تک میری ذات کا تعلق ہے، میری آرزو تو یہ ہے کہ یہ بھی قبول ہو، لیکن کوئی بندہ مرضیات باری کے خلاف کچھ نہیں کر سکتا۔ اور یہ جو ایک غلط العام ہو گیا ہے نا کہ نیکوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں اور نیکوں کی بات اللہ مانتا ہے، وہ ماننا چاہے تو ابلیس کی بھی مان لیتا ہے، وہ قادر مطلق ہے، کوئی اسے روکنے والا نہیں۔ شیطان نے کہا مجھے مہلت دے دے، فرمایا جا تو ہمیں قیامت تک مہلت ہے، مان لی نا۔ لیکن جنہیں وہ نیک بنا دیتا ہے وہ اس سے منوانے کے لیے نہیں، اس سے ماننے، اس کی ماننے کے لیے زندگی بسر کرتے ہیں۔ یہ بڑی عجیب بات ہے۔ ہمیں یہ خیال ہوتا ہے کہ جی مشائخ سے دعا کروا لیں گے، حضرات سے دعا کروا لیں گے، یہ یوں ہو جائے گا، وہ توں ہو جائے گا، اور ان کی خدمت میں گزارش کی جائے تو وہ فرماتے ہیں اللہ بہتر جانتا ہے، جو وہ کرتا ہے وہ بہتر ہوتا ہے۔ انسان کی ولایت یا اس کا کمال ہے یہی کہ وہ مرضیات باری کے تابع ہو جائے، اور کوئی کسی کی حیثیت نہیں ہے کہ وہ اپنی مرضی اللہ سے منوا سکے۔ سب سے بلند مقام یہی ہے کہ بندہ مرضیات باری کے تابع ہو جائے۔ ہمارا یہ سارا پروگرام نہ صرف خالص دینی ہوتا ہے بلکہ خالص تصوف کے موضوع پہ ہوتا ہے اور اسی سے ریلیٹڈ ہوتا ہے۔ فقہی احکام بھی اسی لیے پڑھائے جاتے ہیں کہ شریعت پر عمل کیے بغیر تصوف حاصل نہیں ہوتا۔
تصوف اس خلوص کا نام ہے جو عمل کے لیے درکار ہے، لیکن عمل تو اپنی جگہ قائم ہے۔ اسی طرح یہ شب بیداریاں، یہ بیانات، تقریریں، درس، تعلیم بالغاں، یہ ساری چیزیں اس ایک نقطے کے گرد گھومتی ہیں کہ دلوں میں وہ کیف آ جائے جو اللہ سے آرزو کر سکیں، اپنی گزارشات پیش کر سکیں۔